اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایزی پبلشر کی جانب سے خوش آمدید۔ معین اسلام اسلامیہ جماعت پنجم، باب صوم صحت طیبہ۔ اس میں اب ہمارا عنوان ہے ہجرت مدینہ، صفحہ نمبر ہے 41-42۔ پیارے بچوں، اب ہم پڑھیں گے ہجرت مدینہ۔ حاصلات تعلم۔ اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ ہجرت مدینہ کا معنی و مفہوم جان سکیں گے۔ ہجرت مدینہ کے تناظر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار اور امانتوں کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں گے۔ ہجرت مدینہ منورہ کے حوالے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کے متعلق جان سکیں گے۔ ہجرت کے لغوی معنی ہے چھوڑنا، یعنی ہجرت سے مراد اپنا گھر بار، مال و دولت اور اپنا وطن چھوڑ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کسی جگہ دوسری جگہ منتقل ہونا ہے۔ پس منظر: مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا، یعنی جو مکہ کے مشرک تھے، وہاں کے رہنے والے تھے، وہ مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم کرتے تھے۔ انہیں جسمانی و روحانی اذیتوں سے دوچار کیا، یعنی انہیں جسمانی طور پر بھی تکلیف پہنچاتے تھے اور ان کی روحانی طور پہ بھی ان کو تکلیف پہنچاتے تھے، یعنی روحانی طور پہ بھی انہیں بہت زیادہ اذیت دیتے تھے۔ ان حالات میں نادار اور کمزور مسلمان مشرکین کی ریشہ دوانیوں پر بلبلا اٹھے، یعنی جو کمزور مسلمان تھے وہ مشرکین کی اس قدر تنگی دینے کے، ان کی بہت زیادہ برے حالات کرنے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے ظلم و ستم کے پیش نظر مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ نبوت کا 13واں سال تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آہستہ آہستہ اکا دکا اور ٹولیوں کی صورت میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی اجازت چاہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اے ابوبکر، جلدی نہ کرو، شاید اللہ تمہارے لیے کوئی رفیق سفر بنا دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت جاری تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت کے انتظار میں تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بصد احترام عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس غلام کو بھی شرف معیت عطا ہو، یعنی میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، تم یقیناً میرے ساتھ چلو گے۔ واقعات: جب رات کے سائے گہرے ہوئے تو کفار مکہ کے مشورے سے مختلف قبائل کے چنے ہوئے جوانوں نے اس جگہ کا گھیراؤ کر لیا، یعنی اس جگہ کو انہوں نے اپنے محاصرے میں لے لیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اور برہنہ تلواریں لے کر گھر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ وہ اس لمحے کا انتظار کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی شمع گل کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باہر دشمنان اسلام کو دندناتے ہوئے دیکھا، یعنی باہر انہوں نے اسلام کے دشمنوں کو دیکھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میرے بستر پر سو جاؤ اور میری چادر اوڑھ لو اور اسی میں ہی سو رہو، تمہیں ان لوگوں کی طرف سے کسی ناگوار امر کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تمام خطرات کو بالائے طاق رکھ کر خوش دلی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے۔ اگرچہ قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین سمجھتے تھے اور اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی اور انہیں تاکید کی کہ یہ امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچا دیں۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے ایک مشت خاک لے کر باہر تشریف لائے اور سورہ یاسین کی تلاوت فرماتے ہوئے مٹی ان ظالموں پر پھینکی اور ان کے سامنے سے گزر گئے کہ ان کو بالکل خبر تک نہ ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں غار ثور کی طرف
روانہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں غار ثور میں 3 دن قیام فرمانے کے بعد ہجرت کے سفر کا باقاعدہ آغاز فرمایا۔ قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری پر 100 اونٹوں کا انعام مقرر کیا تھا۔ انعام کے لالچ میں کئی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔ کچھ لوگ غار ثور کے دہانے تک بھی پہنچ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا اور انہیں بالکل خبر نہ ہونے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں مقیم ہیں۔ مدینہ منورہ کی تشریف آوری۔ سفر کی سخت مصیبتیں برداشت کرتے ہوئے بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی مقدس یعنی پاک سرزمین پر قدم رکھا۔ ابتدائی طور پر جس بستی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اس کا نام قباء ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کے بعد قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں مسجد کی بنیاد رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر میں دیگر صحابہ کرام کے ساتھ خود بھی حصہ لیا۔ مسجد قباء ہجرت نبوی کے بعد تعمیر ہونے والی اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ قباء میں 14 دن قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبردست استقبال کیا۔ تمام انصاری صحابہ کرام کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کے گھر میں ہو۔ باری باری تمام لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جب بنی نجار کے محلے میں پہنچی تو اس جگہ بیٹھ گئی جہاں اس وقت مسجد نبوی تعمیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے نیچے اترے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھر تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اتار کر اپنے گھر میں رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیام پذیر ہو گئے۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ مدینہ منورہ کی صورت میں مسلمانوں کو ایک مضبوط مرکز مل گیا اور یہاں سے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پیارے بچوں، اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔